اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہے۔ فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ مشہور ہونے کا شوق نہیں، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ اے انسان ذرا آہستہ چل، کہیں کچل نہ جائیں تیرے ارمان تیرے ہی قدموں کے نیچے آ کر۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتہ دل سے نبھایا ہوتا ہے، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے نہ تو آنکھ میں شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے، آمین۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں، برائیوں اور اعمال کا حساب رکھنا۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر آپ لفظ آپ عورتوں کا انتخاب انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو۔ اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں، بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کسی راہ گزر کے ہم ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پہ رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ محبت اور عبادت بنائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ مجھے تمہارا ہاتھ تھام کر عمر کے اس حصے تک جانا ہے جہاں دنیا بوجھ سمجھ کر انسان کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے
چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ لیتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے تو اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح انسان کو دوسروں کے تو عیب نظر آتے ہیں، مگر اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں ہی بہت سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ خود سے پیار کرو، کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ ہسپتال میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا خوبصورت جملہ، اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج دل کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت اب کا ہے، چاہو تو سونا بنو لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اے لوگوں، جینے والوں سے بھی پوچھو کیسے ہو زندہ، مرنے والوں سے تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم نے عشق کرنا سیکھ لیا، اپنے جذبات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے آنسو کو اپنے اندر سمیٹنا سیکھ لیا۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں، منافق لوگ روٹھ جائیں تو خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور فکر کیجیے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا،
لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تمام دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ اب کا نفسیاتی ذہنی طور پر تندرست ہونا زیادہ اہم ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ خاموشی کو بھی سنا کرے، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے۔ پہلا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسرا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اب سے پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے لفظوں کو نہیں، آپ کی خاموشی کو سمجھ سکے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کرے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہی تو نہیں۔ مٹ جاتے ہیں اوروں کو مٹانے والے، لاش کہاں روتی ہے، روتے تو ہیں دفنانے والے۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ احساس ختم، اہمیت ختم، جناب دل بھرا اور رابطے ختم۔
بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یعنی بیکار کی بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ میری اوقات اتنی نہیں کہ جنت مانگوں یا رب، بس اتنا سا عرض ہے کہ جہنم سے بچا لینا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ایک ماسک بناؤ جس سے نہ حرام لقمہ اندر جا سکے اور نہ کوئی غلط بات باہر نکل سکے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ انسان کو اپنے اب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھی، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے فیل کر دیتا ہے۔ جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، کیونکہ اب اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہے۔ یقین رکھیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ نے فرمایا، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے، گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلا، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار میں نہ لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ خاموشی بہترین انتقام ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنوں، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنوں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ایک خانے میں آپ رہتے ہیں، دوسرا دل میں کوئی خانہ نہیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔
کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع نہ دو۔ انسان نے ترقی تو بہت کی لیکن ایسا کچرا دان نہ بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چلکی لے ڈوبتی ہے۔ دلوں پر راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا۔ دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کی مدد فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر تقوی اختیار کرے۔ صبر آنے کی دیر ہے، من پسند شخص بھی دل سے اتر جاتا ہے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دعا اس چیز کو اب تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اب غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب کے رشتے کی اہمیت اب کی انا سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی۔ لہذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ
ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست، اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں، روٹی مہنگی غم سستے ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ اور تکلیف اکیلے ہی دیکھنی ہے؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اب جہاں کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان، اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ اپنے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر اب سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے، زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بس ہنسی اور مسکراہٹیں۔ کتنے ریس تھے ہم۔ انسان کو حکم تھا اپنے نفس کو مار دو، لیکن انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو اب سے برا کوئی نہیں۔ یہ فطرت ہے ہم انسانوں کی۔ محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار میں نہ لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتا اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے،
جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا، اور سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ، دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی بے حد خوبصورت بن جائے گی۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ احساس مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ گزرے دنوں پہ بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ انسان کو دنیا کے کام کاج نہیں، اپنوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں
اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں۔ یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ غصہ اور قانون دونوں ہی بہت سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہو۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ محتاج معذوری نہیں سوچ بناتی ہے، جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا۔ میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ غلط کو غلط کھل کر لکھیں، تاریخ ٹھکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں سوائے ایک احساس کے۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط؟ کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو ورنہ خود کو سدھار لو۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی خاوند کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔
دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظ اور چیخ کر والدین سے بات کرتا ہے، اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے ہی جیے۔ تمبا کو نوشی سے انکار، زندگی سے پیار۔ خود کو بھی وقت دو، اب کی پہلی ضرورت اب خود ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جوڑے مضبوط ہو۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اب اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو اب اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے وقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کے بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ صبر کا دامن مت چھوڑی، وقت و حالات بدلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جنہیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنے، شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو تو یقین کر لیں کہ اللہ اب سے راضی ہے اور سن رہا ہے آپ کو۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ آمنہ کی جھولی بھرنے والے یا رب، اپنے حبیب کے صدقے سب کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے، آمین۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ ہمارے لیجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اے میرے دوست، ہم ایک غلط پاس ورڈ کی وجہ سے موبائل کا لوک بھی نہیں کھول سکتے، تو سوچیں کہ ہمارے غلط اعمال وجہ سے جنت کے دروازے ہم کیسے کھلوا سکیں گے۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھیں، اب تو میں ہر وہ درد سے سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔
اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ 3 چیزیں صبر میں سے ہیں۔ پہلی، اپنی مصیبت کسی کو نہ بتا۔ دوسری، اپنا درد کسی سے نہ کہو۔ تیسری، اور خود اپنی پارسائی بیان نہ کرو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ ایک بار کرو۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخرت تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے۔ آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی اب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاوند کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جب دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ انہیں یہ غم ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں اور مجھے یہ افسوس کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے واسطے۔ جہالت کا دور ہے
पढ़ के फाड़ दिए जाओगे। खामोशी इसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो कभी हालात का रोना नहीं रोते। बाज दफा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है। फिर इससे ज्यादा मुकम्मल खूबसूरत और बामानी गुफ्तगू कोई और चीज नहीं कर सकती। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह इस एक की होती है जो खामोशियां समझ सके। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलतियों का ज्यादा तजुर्बा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है। वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। हकीकी मर्द वही है जो अपने आप को एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करे। ज्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तिग़फ़ार से आसान होती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। घर माल और दौलत से नहीं, हमेशा अखलाक से आबाद होते हैं। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। हर चीज का सदका है, और अक्ल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त कर लो। अल्लाह पाक किसी भी बेटी के सर से इसके माँ बाप का साया न छीने, आमीन। हम अल्लाह ताला के लिए वक्त निकाला करें। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी से मुश्किल वक्त को आसान वक्त में बदल देगा। खूबसूरती तो खत्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो खत्म होती है ना तब्दील। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अल्लाह ने औरत को मां का रुतबा दिया और जन्नत इसके पांव के नीचे रखी। इसकी जहालत में कोई शक नहीं। जो औरत को पांव की जूती समझता है, कभी कभार सिर्फ दुआ चाहिए होती है। दिल इतना उदास होता है कि जी चाहता है कायनात की हर चीज हमारे लिए दुआ करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं। एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ मां की दुआएं होती है। मेरे लिए तो ये भी अजियत की बात थी, तुझको भी दिल का हाल सुनाना पड़ा मुझे। हसरतें, हैरतें, तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। छोड़ दिया है सफाई देना और मनाना। जिसको मलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़े। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। और मुझे यकीन है मेरा रब मुझे वो भी देगा जिसकी मेरी औकात भी नहीं है। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। अक्ल जितनी छोटी होगी, जबान इतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती है, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीजें उठाती हैं,
मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियां, रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आंखें पानी से भर जाएं, मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़ी और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। कुछ रिश्ते, कुछ ताल्लुक ऐसे परिंदों जैसे होते हैं जो खुले दरवाजे देख के भी नहीं उड़ते। किसी ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किसने पहुंचाई? मैंने कहा, मेरी अपनी उम्मीदों ने। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। इतना भी कंप्रोमाइज मत किया करो कि लोग भूल ही जाएं कि अब भी इंसान है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मलती है। उम्रों ने की है कैलेंडरों से छेड़खानी, वो खेलने वाला इतवार अब फिक्रों में गुजर जाता है। कभी कभी हमें अपने ही इंतखाब मार डालते हैं। जहां एहसास की कदर ना हो वहां अल्फाज भी काम नहीं आया करते। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। अगर दूसरों को गिराने में आपको जीत लगे तो समझ लें अब खुद एक गिरे हुए इंसान है। जिंदगी में अपना पिन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन वक्त बताता है। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाए टूटने वाली है। इस तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंसान को हुक्म था अपने नफस को मार दो, लेकिन इंसान ने अपने ज़मीर को ही मार दिया। तकब्बुर से अपना सर बुलंद ना करो, क्योंकि जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर ही हासिल करता है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। वक्त दिया करो अपने चाहने वालों को, किसी और ने दिया तो बेकदर हो जाओगे। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पूर करना सीखें। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें। कुछ कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। जाहिर को मत देख, आग देखने में सुर्ख होती है, इसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। लोगों के अच्छे इंसान बनने के इंतजार में आप खुद को एक अच्छा इंसान बनाने का मौका जाया कर सकते हैं। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इस तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। अच्छे लोगों की मिसाल इस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। अपना फायदा सोचे बना सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। दिलों को साफ करके और सबको मुआफ करके सोया करें, क्योंकि जिंदगी कल की मोहताज नहीं। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हुआ को रास्ता देना ही पड़ता है। जिनके दिल जितने नर्म होते हैं
زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ہمیشہ کسی ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لالچی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے اب کی تقدیر بدل سکتی ہے۔